اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا آباد کی ہے، ہزاروں لاکھوں قسم کی مخلوقات وہ رہ رہی ہیں، انسانوں کے علاوہ بھی بے شمار مخلوقات ہیں جو اس زمین پر رہ رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زندہ چیز کو بھی اس دنیا کے اندر اس زمین پر آباد کیا ہے، اس کے رہنے کا، اس کے کھانے کا، خوراک کا، رزق کا یہ بھی انتظام کیا، بندوبست فرمایا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہو، پیدا کی ہو اور اس کے رزق کا انتظام نہ کیا۔ جس کو جس طرح کا رزق چاہیے، جہاں وہ چیز ہے اس کے آس پاس اس کو مل جاتا ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والی زندہ کوئی بھی چیز ہے، جاندار، اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ نے اس کے رزق کا انتظام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رزق پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رازق ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ بڑی قوت والا ہے، زبردست ہے۔ البتہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اپنا اس کا نظام ہے کہ وہ رزق کی تقسیم جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، اور اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحان ہے، ورنہ اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم سب بھوکے ہو، تمہیں خوراک کی ضرورت ہے اور وہ تم خود مہیا نہیں کر سکتے، میں تمہیں خوراک دینے والا ہوں، مجھ سے خوراک، کھانا، رزق مانگو۔ تم سب کو کپڑے کی ضرورت ہے، خود تم کپڑا، اس کا دھاگا، اس کی روئی، اس کی اون، یہ چیزیں پیدا نہیں کر سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لباس مانگو، کپڑا مانگو، رہنے کے لیے مکان مانگو، زندگی کی نعمتیں، سہولیات مانگو، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی اس کے پاس کمی نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر پوری دنیا، صرف انسان نہیں جن بھی، ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اور ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتے چلے جائیں، تو فرمایا میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبونے سے ہوتی ہے۔ اس کو ڈبونے کے بعد باہر نکالے تو دیکھیں سمندر میں کیا کمی ہوئی ہے، کتنا پانی کم ہوا ہے۔ فرمایا اتنی کمی بھی نہیں ہوگی میرے خزانوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے
وہ بے حد و حساب ہے۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہ ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے موجود ہیں، ہر ضرورت کے خزانے موجود ہیں، اور ہر چیز کی ہمیں ضرورت کا علم ہے، اس کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو ایک معلوم مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں، ایک معلوم مقدار کے مطابق ہی وہ دنیا والوں کو دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے، اس کا نظام ہے، ورنہ اس کے ہاں کمی کوئی نہیں۔ تو جتنی انسانوں کو دنیا کے اندر گندم کی ضرورت ہے اس سے زیادہ پیدا ہوتی ہے، جتنی چاول کی ضرورت ہے اس سے زیادہ پیدا ہوتا ہے، ہر چیز وافر مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا، لیکن اتنی بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزوں کو پیدا نہیں کرتے، میسر نہیں کرتے کہ اس کو ضائع کرنا پڑے، پھینکنا پڑے، سنبھالنا مشکل ہو، ایسا بھی نہیں۔ جتنی آبادی، جتنی مخلوق، اس حساب سے اس کی ضرورت کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیدا کر رکھی ہیں، اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے رزق وسیع کر دیتے ہیں، اس کو کھلا رزق دیتے ہیں، خوشحالی سے نوازتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگی کر دیتے ہیں۔ یہ اس کے فیصلے ہیں، کبھی خوشحالی اور کبھی تنگی، کبھی فراخی اور کبھی مشکلات، یہ سارا اس کا بنایا ہوا نظام ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، بولتا نہیں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے کہ غلطی سے کسی چیز کا کوئی خوراک کا انتظام نہ ہو سکے، رزق کا انتظام نہ ہو سکے، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ انسانوں کے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کس طرح اس کا پیدا کیا ہوا رزق جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اس کا سوال کرتے ہیں، کیسے مانگتے ہیں، یہ انسانوں کے اوپر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی ضابطے ذکر کر دیے کہ اگر دنیاوی زندگی اور اس کے بعد اخروی زندگی خوشحالی والی گزارنا چاہتے ہو تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور اگر وہ تقاضے پورے نہیں کرو گے تو پھر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں۔ تو یہ کمی ہماری طرف سے ہے۔ اگر بارشیں نہ ہوں تو یہ بھی ہمارا قصور ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر بارشیں زیادہ ہوں تو یہ بھی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ بے وقت بارشیں ہوں یہ بھی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جب ضرورت نہ ہو اس وقت بارشوں پر بارشیں ہی ہوتی چلی جائیں، جس طرح آج کل ہو رہا ہے کہ فصل جو ہے کاٹنے کے لیے وہ کسان انتظام کرتا ہے، سوچتا ہے، ادھر سے بارش شروع ہو جاتی، بادل آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ عام کئی علاقوں کے اندر بھی تباہی مچی ہوئی ہے۔ امارات، ریاستیں، دبئی، ان کے اندر جہاں پر ایک منٹ کے لیے وہ جہاز لیٹ نہیں ہوتا، فلائٹ آگے پیچھے نہیں ہوتی، وہاں کئی دنوں تک وہ فلائٹیں بند ہیں،
ایئرپورٹ بند ہیں، پانی سے بھرے ہوئے ہیں، سارے انتظامات وہ جواب دے گئے، درے کے درے رہ گئے۔ بلوچستان کے اندر بھی وہ سیلاب کی صورت ہے، تباہی والی ایک شکل ہے۔ تو یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ ایسے نہیں چل رہا، اس کے پیچھے اسباب ہیں، وجوہات ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان ہو، اللہ کو ماننے والا، عقیدہ اس کا درست ہو، ایمان ٹھیک ہو، اور اس کے بعد اس ایمان کے تقاضے پورے کرے، نیک اعمال کرے، اسلامی احکامات کی پابندی کرے، اپنی پوری زندگی میں اسلام کو نافذ کرے، فرمایا ہم ان کو پاکیزہ زندگی اس سے نوازیں گے، خوشحالی والی زندگی سے نوازیں گے، اطمینان اور سکون والی زندگی دیں گے، پریشانیوں سے بچائیں گے، بیماریوں سے بچائیں گے، طوفانوں سے بچائیں گے، سیلابوں سے بچائیں گے، نقصانات سے بچائیں گے، کھڑی فصلوں کی تباہی سے بچائیں گے۔ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کرتے رہے دنیا کے اندر، ان کا بہترین ہم آخرت میں بدلہ بھی دیں گے۔ آخرت کے اندر جو کچھ دیں گے وہ اس کے علاوہ ہے، دنیا میں بھی ہم ایسے اپنے بندوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ کمی ہماری طرف سے ہے، ہمارے ایمان میں خلل ہے، ہمارے اعمال کے اندر نقص ہے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال وہ بار بار دیکھنی پڑتی ہے، سال میں کئی بار دیکھنی پڑتی ہے۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے، میری عبادت سے منہ موڑے گا، میرے دین کو پسے پشت ڈالے گا، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، تو اس کے لیے ہم تنگی والی زندگی، مشکلات والی زندگی یہ اس کے لیے ہم بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور آخرت کے اندر اس کو اندھا کر کے اٹھائیں۔ جو دنیا میں بڑا اپنے آپ کو صاحب بصیرت سمجھتا تھا، پڑھا لکھا سمجھتا تھا، تجربہ کار سمجھتا تھا، لیکن اس کائنات کے خالق کو نہیں پہچانا، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی دنیا کا سکون بھی چھین لیا جائے گا، اور آخرت میں بھی اس کو دھکے پڑیں گے، اندھا کر کے، نابینا کر کے اس کو اٹھایا جائے۔ تو یہ کمی لوگوں کی طرف سے ہے، انسانوں کی طرف سے ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے وہ دور ہو جائے، تو ہم اس کے لیے نکلنے کی راہ، پریشانیوں سے، مشکلات سے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق ملتا ہے، نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں، کبھی گمان بھی نہیں کیا کہ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ ملک ترقی کر سکتا ہے، اس طریقے سے بھی خوشحالی آ سکتی ہے، یہ سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقدر جو ہے وہ ہرے کر دیتے۔
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تقویٰ پیدا اپنے دلوں کے اندر کر، اپنے معاشرے کے اندر قائم کر لیں، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی بغاوت سے باز آ جائیں، تو یہ انسانوں کی طرف سے کمی اور کوتاہی ہے جس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں۔ تازہ واقعہ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، تعلیمی اداروں میں موسیقی کا، ناچ گانے کا یہ مقابلہ ہو، انعامات دیے جائیں گے۔ بچوں اور بچیوں کو پڑھانے کی بجائے، پردہ سکھانے کی بجائے، باحیا بنانے کی بجائے، دین کی تعلیم دینے کی بجائے ان کو شیطانی کاموں کی طرف لگایا جاتا ہے۔ تو پھر بے وقت بارشیں کیوں نہ ہو، کھڑی فصلیں یہ تباہ کیوں نہ ہو، اور عوام حکومت کے مقابلے میں اور حکومت عوام کے مقابلے میں کیوں نہ آئے، بد امنی کیوں نہ ہو، سب کا سکون ختم کیوں نہ ہو۔ حکومت اپنی جگہ پر پریشان کہ ہم ان سے گندم کیسے خریدیں، کسان اپنی جگہ پر پریشان کہ اتنی سستی گندم مارکیٹ میں کیسے بیچیں، گزارا کیسے ہوگا۔ تو یہ ہماری ان بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی ہے تو بجائے قوم کی اخلاقی تربیت کرنے کے، قوم کی عملی تربیت کرنے کے، قوم کو شیطان کے راستے پر لگایا جا رہا ہے۔ فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں۔ تو شکر کا جذبہ یہ بھی ہمارے اندر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دے دیا ہے اس پر تو خوش ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور کی بھی امید رکھیں، لیکن جس کو جتنا ملا ہوا ہے، غریب کو تھوڑا ملا ہوا ہے، امیر کو زیادہ ملا ہوا ہے، دونوں ہی اپنی جگہ پر وہ شکوہ کر رہے ہیں۔ غریب نے تو کرنا ہی ہے، امیر بھی شکوہ کر رہا ہے کہ مجھے اور زیادہ ملنا چاہیے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو کچھ تمہیں ملا ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس پر اس کا صحیح استعمال کرو اور اس کو نیکی کے راستے میں خرچ کرو، اس سے گناہوں کی طرف نہ جاؤ، تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ لینے کا، حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ نہ کیا جائے، مقدر کا رونا نہ رویا جائے، بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لیا جائے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر وہ یہ بھی نہ دے تو پھر بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اس کی ذات پر بھروسہ کرو، اس کی ذات پر اعتماد کرو اور امید رکھو کہ وہ ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ اگر تم اپنی پوری توجہ لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھو تو وہ کبھی بھی تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ میں کہ تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتے ہیں، ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا جس میں وہ خوراک سنبھال کر رکھے، کوئی دکان نہیں،
کوئی اسٹور نہیں، کوئی گودام نہیں، کوئی کاروبار نہیں، لیکن روزانہ کھا کر سوتے ہیں، پیٹ بھر کر سوتے ہیں، صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سہارے پر، کوئی پتہ نہیں ہوتا کدھر کون سی جگہ جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر، اس کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا رزق بھی اس نے پیدا کیا ہے، نکلو جا کر تلاش کرتے ہیں تو ان کو ان کا رزق مل جاتا ہے، شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں، ساتھ کچھ نہیں لے کر آتے، صبح کے لیے اور نئے سرے سے ان کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ان کے مقدر میں ہوتا ہے وہ پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، توکل ہے، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے تجربات پر، اس پر اعتماد اور بھروسہ نہیں، سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے۔ یہ جو جسم کام کر رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے، فصلیں کھلے میدان میں کھڑی ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے اللہ سے رزق حاصل کرنے کی اور اس رزق کو قائم رکھنے کی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ بھی کرنی چاہیے، اللہ سے اپنا دعا والا تعلق یہ بھی قائم رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وسعنا، کہ یا اللہ ہمارے اس شہر میں برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ ہماری فصلوں میں، ہمارے پھلوں میں برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ ہمارے مد میں، ہمارے سا میں، یہ پیمائش کے آلے تھے، یعنی ہمارے ترازو میں، ہمارے باٹ میں، ہمارے تولنے میں، ناپنے میں خیر و برکت فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہے۔ برکت والا جو رزق ہوتا ہے، برکت والا جو پیسہ ہوتا ہے، وہ تھوڑا بھی زیادہ کام آتا ہے، زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور جو بے برکتہ ہو، جس میں حرام کی آمیزش ہو، جس میں جھوٹ کی آمیزش ہو، جس میں ملاوٹ اور دھوکہ کیا گیا ہو، جس میں کسی کا حق مارا گیا ہو، اور جو حرام طریقے سے کمایا گیا ہو، وہ زیادہ بھی ہو تو تھوڑے جتنا بھی فائدہ نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے خرچ بھی کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ جو فصلیں ہیں، جب ان سے پیداوار حاصل ہوتی ہے، فصل کاٹی جاتی ہے، تو اس کا ہمارے حساب سے جہاں پانی قیمت کے ساتھ لگے 20واں حصہ جو ہے وہ عشر جسے کہتے ہیں، 20واں حصہ وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جب یہ ادا کریں گے تو سارا جو مال ہے، ساز و سامان ہے، غلہ ہے، وہ برکت والا ہو جائے، اور اس سے بھی اکثر لوگ، بہت سے لوگ غافل ہیں، پھر پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کی فراخی اور خوشحالی لینے کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔